सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़िंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर से निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ इमन चौधरी। नाज़रीन, बानी पीटीआई से मुलाकातों का बंद सिलसिला आखिरकार टूट ही गया। अडयाला जेल हुकाम ने 29 दिन बाद मुलाकातें बहाल कर दी हैं। तकरीबन 1 माह से बंद दरवाजे तहरीक इंसाफ के लिए खुल गए हैं और हरी बत्ती भी रोशन हो गई है। आज बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान और वकील सलमान सफ्दर ने इजाजत के बाद मुलाकात की और मुलाकात के बाद अडयाला के बाहर मीडिया से बात करते हुए उस्मा खान ने बताया कि बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हैं और वो दोनों बहनों से मुशावरत के बाद मीडिया से मजीद बात करेंगी। लेकिन असल खबर यहाँ ये है, ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया ने मुलाकात एक शर्त पर बहाल की है। वो ये कि मुलाकात के दौरान या मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू, कोई सियासी पैगाम और कोई सियासी सरगर्मी बिल्कुल नहीं होगी और ये शर्त आइंदा हर मुलाकात पर भी लागू होगी। खिलाफ वर्जी हुई तो फैसला वापस भी हो सकता है। अब जाहिर है मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खानदान और पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। जो बेचैनी, अफवाहें और हिजान का माहौल था वो भी खासा बैठ गया है। लेकिन अब अहम मरहला पीटीआई के सामने है। अगर वो मुलाकातों के सिलसिला जारी रखना चाहती है तो फिर जेल मैनुअल के मुताबिक ही चलना पड़ेगा और बानी से मुलाकात को सियासी शो बनाने की बजाय कानूनी और आईनी दायरे में रहकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तालिक हमारे प्रोग्राम का पहला और बड़ा सवाल ये है कि बानी से मुलाकातों का जेल इंतजामिया की शर्त पर अमल करेगी और फिर तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी और इज्तिहादी मत-ए-अमली पर नज़र-ए-सानी की कितनी ज़रूरत है। इसी से मुताल्लिक अपने एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आजकल कौन कौन मौजूद है? सीनियर तज़कियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं, बानी से मुलाकात के मामले पर पीटीआई जेल इंतजामिया की शर्त पर अमल कर पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है, खुश आइंदगी है कि इमरान खान की सेहत के मुतालिक उनके चाहने वालों को, उनकी पार्टी के लोगों को, सबको इत्तला मिल गई कि माशाल्लाह वो ठीक हैं। और हमने प्रोग्राम में भी कहा था कि ये कोई भी गवर्नमेंट मुतामिल नहीं हो सकती किसी भी कैदी के हवाले से, सियासी कैदी हो और इमरान खान हो, कोई भी सियासतदान हो, और वो मुलाकात भी ना हो रही हो तो फिर तशवीश तो बढ़ती है। तो होश के नाखून दोनों अतराफ ने लिए हैं। मुलाकात हम कह रहे थे होनी चाहिए, लेकिन धमकियों के साए में जो मुलाकात करना चाह रहे थे वो तो फिर ख़त्म हो गई। तो आपको कानून पे भी अमल दरामद करना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट का नाम लेते थे तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन वो मुसलसल हो रही थी। फिर मुलाकातें, एक बहन को रोका गया, फिर दूसरी को भेजा गया, आज तीसरी बहन चली गई। मुलाकात करके आगे उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात हुई है लेकिन इमरान खान से लोगों को नहीं मिलाया जाता, कमरे से नहीं निकाला जाता। अब इनको ये बिल्कुल, इनके इतने ज़्यादा वकला हैं कि ये इनको प्रॉपरली कोर्ट में जाके डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि पीटीआई की जो मेन लीडरशिप कौमी असम्बली में मौजूद है वो तो इमरान खान का नाम नहीं लेती वहाँ पे खड़े होकर भी। ये बात देखने वाली है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ खड़े हैं। एहतजाज भी इसी तरह ही होता है। जब इंतबा आया था गवर्नर राज का तो उसके बाद देख लें सारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, धमकी भी लगाई, लेकिन पोजीशन वो ली जो गवर्नमेंट चाहती थी। यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से मैसेज एक आया था कि जनाब फिर आप गवर्नर राज के लिए भी तैयार हो जाएं। धमकी के बावजूद एहतजाज, बिल्कुल दफ़ा 144 भी लगाई गई, उसको रोकने का भी हुआ, लेकिन कोई जो सवाबी में वाक़या हुआ इसके अलावा जो कि उनके अपने अंडर कंट्रोल ज़ाहिर सूबे में मौजूद है, वहाँ पे वो भी इमरान खान के अपने अजीज़ थे जो उसको लीड कर रहे थे, जो उन्होंने एहतजाज वगैरह किया। पार्टी की कोई ऐसी बराह रास्त कॉल नहीं आई। आज जो कुछ गुफ्तगू उन्होंने फील्ड मार्शल के हवाले से की तो इमरान खान वहीं पे खड़े हुए हैं और वो बिल्कुल गुस्से में भरे हुए हैं, नाराज़ भी हैं। अब वो पता नहीं नाराज़ सिस्टम से हैं या अपनी पार्टी से हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है आज उन्हें 29 दिन के बाद बराह रास्त उनकी हमशीरा ने तमाम तर हालात बताए हैं कि वज़ीर आला कितनी कोशिश कर चुके हैं, आके जा चुके हैं, लेकिन एहतजाज की जो कॉल दी थी वो किस तरह टाइम टाइम फिश की गई है। तो अब पता चलेगा आने वाले दिनों में कि पॉलिटिकली अगर जो इसको देखें, आज बहन एक पैगाम लेके आई हैं इमरान खान का, वो अपनी पार्टी लीडर को देंगे। फिर जुमेरात को देखा जाएगा कि क्या वकला को मिलवाया जाता है
یا نہیں ملوایا جاتا، اور وکلا جو بڑے دبنگ گفتگو کرتے ہیں لیکن کورٹس میں نہیں کھڑے ہوتے، جا کے بڑے بڑے اہم مواقع پہ غائب ہو جاتے ہیں، ان سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا۔ میرے خیال میں عمران خان کو اپنی سیاسی قیادت کی طرف آنا چاہیے۔ وکلا کے ساتھ انہوں نے بڑے میدان مارے ہیں لیکن زخم بھی انہی کے ساتھ کھائے ہیں۔ اب گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ سپیس ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کو بالکل ملنی چاہیے کہ وہ جو پولیٹیکل پیغامات ظاہر ہے سیاسی لوگ ملیں گے تو عمران خان دے سکتے ہیں۔ وہ زیادہ زیادہ کیا ہے، ایک اور احتجاج کی کال دے لیں، وہ تو کئی دفعہ دے چکے ہوئے ہیں، روکا گیا تھا، لیکن جو چیف منسٹر صاحب نے اور ان کے ساتھ صوبائی صدر جنید اکبر نے بڑکوں میں دھمکیاں لگائی تھیں، وہ تو کسی نے خاطر میں نہیں لائیں۔ ان کے لیے تو جواب میرا خیال ہے فیصل وابڈا نے کل کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے باہر کیا اور آج بھی ٹویٹ کیا، وہ کافی ہے۔ سوچنا یہ چاہیے دونوں اطراف کو کہ جو گفتگو ہے وہی حل ہے اور اینڈ پہ بھی وہی ہونی ہے، دیکھیں کب ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جیل مینول کے مطابق جو کہا گیا ہے، کیا تحریک انصاف اس پر عمل کر پائے گی؟ جو کہا گیا ہے کہ سیاسی شو، سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کیا ہو پائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اپنی حکمت عملی چینج کریں گے؟ دیکھیں، اس طرح تو عمل درآمد نہیں ہوا کرتا، جو باتیں ہو جاتی ہیں، معاہدے بھی ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ نا، وہ چلتا رہتا ہوتا ہے، وہ تو خیر ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں آلموسٹ 1 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی ان کی بہن کی، اور ظاہر ہے لوگ جو تشویش تھی جس حوالے سے وہ افواہیں پھیلائی گئی تھیں اور بہت زیادہ انڈیا اور افغانستان سے آپ کو پتہ یہ چیزیں آ رہی تھیں، ان کی صحت کے حوالے سے وہ تو آج ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ وہ ایک اطمینان کا سانس لیا ہوگا ظاہر ان کے فالوورز نے، ان کے ووٹرز نے، ان کے چاہنے والوں نے، وہ تو ہوتا ہے۔ لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل وہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال بھی بڑی زبردست سارا کر کے اس کے بعد سی ایم نہیں آئے، میں بھی ان سے کوئی رابطہ کر کے انہیں یقین دہانی کرا دی گئی ہوگی کہ جی ملاقات ہو جائے گی، ان کی بھی ہو جائے گی اور شاید آپ کی بھی کرا دی جائے، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے حکمت عملی کہ آپ نے پریشر ڈالا، آپ نے مسلسل پریشر ڈالتے ڈالتے اس سٹیج پہ لے آئے انتظامیہ کو کہ انہیں ملاقات کرانی پڑی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب آپ کا ایک حد تک چلیں مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلب وہ کوئی ایڈونچر یا کوئی ایکشن مووی نہیں چل رہی ہوتی، پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں کہیں بظاہر ہے تھوڑا آرام سے بیٹھ کے، سکون سے بیٹھ کے بھی کچھ ایسے سین بھی ہوتے ہیں نا، آرام سے آپ کسی وہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانا وانا چل رہا ہوتا ہے، بڑے زبردست نظارے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ خالی وہ گنڈاسا پکڑ کے اگر آپ چل رہے ہیں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ آج نو ڈاؤٹ دفعہ 144 تھی اسلام آباد میں بھی، پنڈی میں بھی، اس کے باوجود لوگ اڈیالہ تک آنے دیا گیا، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آیا کافی عرصے سے۔ تو چلیں لوگوں کو وہ بھی سہولت کاری ان اے وے میں کہوں گا کی گئی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے، جو عامر کہہ رہے ہیں نا، میں بھی اس کے مطلب ان کو وہ کروں گا، اس کی توثیق کروں گا کہ گورنمنٹ کو رعایتیں دینی چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ رعایتیں کہیں اور سے ملنا شروع ہو گئیں تو گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ میرے خیال تھوڑے کو کافی سمجھیں۔ صحیح۔ نوید صاحب، چونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ جہاں ٹوٹا تھا اب شروع ہو رہا ہے 29 دن کے بعد، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں ہمیشہ انہوں نے جلاؤ گھراؤ اور اس طرح کی بات کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب سیاسی حکمت عملی، احتجاجی حکمت عملی بدلنی پڑے گی، کہیں مفاہمت کی بات لانی پڑے گی؟ ایمن دیکھیں، میرے خیال میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا حکومت کو، کیا ارباب اختیار یا جو ارباب اقتدار ہیں ان کو حکمت عملی بدلنی چاہیے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے تو دیوار سے لگایا ہوا ہے نا، ایک پارٹی کو الیکشن آپ نے نہیں لڑنے دیا، آپ نے اس سے سمبل چھینا، اس نے الیکشن جیتا، آپ نے اس سے الیکشن چھینا، اس کی ریزرو سیٹیں تھیں، آپ نے اس سے ریزرو سیٹیں چھینی، پھر اس کو پارٹی کا سٹیٹس ختم کر دیا، پھر اس کو انتشاری ٹولہ کہا گیا، پھر اس کو کہا گیا کہ جی اب معافی تلافی کریں، اس کے بعد جو ہے پھر بات ہوگی، کردہ یا ناکردہ گناہ کے اوپر معافی تلافی کریں گے تو پھر آپ کے لیے سپیس بنے گی۔ تو آپ نے تو اس کو دیوار سے لگا لیا، اور پھر عدالتوں کو جس طرح سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے جس طرح سے عدالتوں کو کچھ
जजेस जो कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे और जो कानून को देखते हुए जो फैसले कर रहे थे, उनके साथ आपने क्या किया? तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताएं, यानी क्या पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचता है अलावा इसके? और फिर प्रोटेस्ट करना, देखें ये तो आइन में एक हक दिया हुआ है ना। अभी कानून की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के, जी ये कानून में ऐसे और कानून में ऐसे एक कैदी को जो है ये इजाज़त नहीं दी जा सकती और वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो वो कानून, वो कौन सा कानून था जिसके तहत एक कन्विक्टेड शख्स को जो है वो लंदन भेजा गया और फिर वो वापस नहीं आया और उसने वहां से बैठ के उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो कुछ किया वो सब जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है? तो वो कौन सा कानून था? आप कौन से कानून की बात करते हैं? अगर कानून फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पे लगता ये है कि गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी है, जैसे जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के हवाले से उन्होंने जो रूमर्स जो थी वो उनको बढ़ोतरी दी इन अ वे, क्योंकि अगर टाइम पे नोटिफिकेशन हो जाता तो ये जो भी हमारे सामने रूमर चल रही हैं सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो बैठ के डिस्कशन हो रही हैं, ये ना होती। सही। आपने इमरान खान को जो है वो आइसोलेट करके क्या कर लिया? मुझे यानी क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने रूमर मॉन्गर्स को जो है आपने उनको मोटिवेट किया। आपने देखा सोशल मीडिया पे इंटरनेशनली इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात की। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या सिर्फ उनको दबाना और ये करना कि जी वो घुटनों के बल आ जाएं? तो ऐसे नहीं होता सियासत में। और फिर ये कहा जाता है कि जी वो प्रेशर डाला गया, गवर्नर रूल की धमकी दी गई, तो उसके बाद जो है वो, तो क्या ये धमकियों से मुल्क चलेगा? क्या इस मुल्क के मसाइल खत्म हो गए? या तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि आप उलझाए रखें नॉन इश्यूज में। ये कोई इशू नहीं था कि जी आप उसको क्यों नहीं मिलने दे रहे। आप उसको अगर मिलने देते तो ये जितनी भी एक जो हैजान था मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये एक माह से जो हैजान बरपा था, ये ना होता। तो लेकिन लगता ये है कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि जी आप लोगों को उलझाए रखें नॉन इश्यूज में, और जो इश्यूज मेन इश्यूज हैं उनकी तरफ लोग आए नहीं। IMF की रिपोर्ट जो इतनी एक डैमिंग रिपोर्ट है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए था, लेकिन मीडिया को उलझा लिया गया। वो नोटिफिकेशन के इशू में मीडिया को उलझा लिया गया, इमरान खान की सेहत के हवाले से इश्यूज में, और मीडिया उसमें लग गया और जो असल इशू थे वो जो है वो साइड पे रह गए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी ये है कि उलझाए रखें अपोजिशन को भी और मीडिया को भी नॉन इश्यूज में, ताकि वो असल इश्यूज की तरफ आए ना। सही। नवीद साहब, आज यही तो कहा गया है कि आईन और कानून के मुताबिक चला जाए, सियासी शोबाजी वहां ना की जाए अडयाला जेल के बाहर आकर। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी हम गुज़श्ता रोज़ भी बात कर रहे थे और कई दफ़ा पहले भी बात की कि मुलाकातें होनी चाहिए। कैदी का हक है कि वो अपने अहले खाना से और अपने कानूनी माहिरीन से मुलाकात करें। आज ये सिलसिला शुरू हो चुका है, आप क्या समझते हैं कि अब आगे तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, तहरीक इंसाफ की तो जो भी हिकमत अमली होगी आगे, वो तो आगे चल के ही मालूम चलेगी। आज जो मुलाकात हुई है, हो सकता है ये मुलाकात जो है वो हुकूमत को दिया गया एक धीमे अंदाज का पैगाम हो। ये पैगाम है या नहीं है ये भी आने वाले दिनों में जो है वो उसका अंदाज़ा हो सकेगा। वरना इस हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाना कि इसने मुलाकात मुकी भी थी और या इसकी मर्ज़ी से हुकूमत की ख्वाहिश पे ये मुलाकात हो गई, ये भी इस हुकूमत के साथ भी है ना ज़्यादती करने वाली ही बात है ना। या हुकूमत को उसका कद बिलावज में बड़ा करने की बात है, या उनको किसी इम्तिहान में डालने की बात है कि भाई हुकूमत नहीं मुलाकात होने दे रही या हुकूमत ने मुलाकात करवा दी। बहरहाल आने वाले दिनों में इसका अंदाज़ा हो सकेगा कि जो आज मुलाकात की इजाज़त दी गई उसके पीछे क्या असबाब हैं और क्या मुहर्रिकात हैं। बात यह है कि एक सियासतदान पर आप एहतजाज करने पे ना पाबंदी लगाते हैं, उसका जवाब तलाश किया जा सकता है कि भाई एहतजाज करने से माशरे के अंदर जो है ना इंतशार फैलता है, सही, जलाओ गिराओ, उसकी ज़ाहिर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी भी माशरे में, मौज़िब माशरे में जलाओ गिराओ जो है कोई एक मौज़िब तरीका बहरहाल आज की दुनिया में तो नहीं है।
بالکل پرامن انداز میں احتجاج ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو احتجاج ہوتے ہیں وہ عام آدمی کو اذیت دینے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ پابندی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کسی سیاستدان کو یہ بولیں کہ تم نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، آپ کسی سیاستدان سے یہ کہیں کہ آپ نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنی، آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی باہر نکل کے، آپ نے کوئی سیاسی ٹویٹ نہیں کرنا، یہ کیسی پابندی ہے؟ مطلب ایک اس ملک میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ماشاءاللہ تو نہیں لگا ہوا، جمہوریت ہے۔ عمران خان سیاستدان نہیں، وہ کیا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ کس پہ انجینئرنگ کا سائنس سے سکھائیں گے، یا وہ بتائیں گے کہ جو نالے میں کراچی میں بچے گر رہے ہیں اس کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بچے تاکہ نہ گریں، گٹر کا ڈھکن بنانا سکھائیں گے؟ بھائی سیاستدان ہے نا، سیاسی گفتگو کریں گے نا، اس پہ آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ وہ کیسے آپ ان کو جو ہے نا روک سکتے ہیں؟ کہ پورے پاکستان میں سیاسی پابندی عمران خان پر ہی ہے گفتگو کرنے پر؟ وہ جو باقی پابندیاں ہیں اپنی جگہ، الیکشن چھیننا، پارٹی چھیننا، جیل میں بند رکھنا، عدالت میں پیشنا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ سیاسی گفتگو بھی کسی اور کے نہیں کہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ جو عمران خان کی گفتگو باہر آتی ہے ڈائریکٹلی تو نہیں آتی نا، انڈائریکٹلی آتی ہے، آپ اس کو بھی روک دیں گے؟ تو اتنی زیادہ اگر آپ چیزوں کو روکیں گے تو لوگوں کے ذہن میں ایک غبار پیدا ہوگا۔ صحیح، یہ غبار نہ پیدا ہونے دیں، لوگوں کو ایگزٹ جگہ دیں، موقع دیں، باقی جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلائیں۔ لیکن اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہوگا، سسٹم کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہلکا پھلکا ہی صحیح، مکمل طور پہ نہ صحیح، ہلکا پھلکا ریلیکس جو ہے نا وہ دینا چاہیے تاکہ سسٹم جو ہے نا وہ اسموتھلی چلے۔ صحیح۔ الیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فیصل صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہونی چاہیے، اور سیاسی اگر سیاستدان ہی سیاسی گفتگو نہیں کرے گا، کے لیے ضروری ہے حکومت۔ دیکھیں ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اہل خانہ سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر کوئی آتے ہیں تو باہر آ کے ان کو بھی ہوتا ہے کہ جی ان کے لیے ان کے چاہنے والے آ کے باہر، ان کے اہل خانہ کے علاوہ بھی جو دوسرے وکلا اور وہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بالکل، تو جو جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بھی ایک میڈیا اس کی کوریج کرتا ہے، تو اس پر وہ گورنمنٹ ان کو کیا کہتے ہیں، جیل حکام یا گورنمنٹ کو اس پر برا لگتا ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نہ کریں، کہ پارٹی کو جو بالکل ساتھ دیوار پر لگایا ہے تو اس کو بالکل ایسے نظر نہ آئے۔ بس گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پارٹی، یہ جمہوری عمل ہے، اس میں سب تمام پارٹیز کو آنا چاہیے۔ بالکل کل آپ اندر تھے تو اس ٹائم ہم بالکل یہی کہتے تھے کہ آپ کو بھی تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے برابری کی بنیاد پر۔ اگر غلط کیس بنے تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے۔ تو اب یہ جو اس طرح بنے ہیں جو کیسز ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، اب تو سارے چیزیں بھول گئے، اب تو ملاقات ایک بڑا ایشو بن گیا ہے۔ ان کی رہائی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو دور کی بات ہے، اب تو ملاقات ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ تو ان کی پارٹی کو بھی چاہیے کہ جا کے وہ کیسز کو لڑیں تاکہ ان کو باہر لے آئیں، ملاقاتوں کے جو رہنے دیں۔ گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ وہ ملاقات کے، گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ان کے ملاقاتوں کی وجہ سے کتنا مسئلہ ہے۔ اب نہ ملنے کی وجہ سے جو بھی ہے، جیسا بھی کیا گیا ہے، تو اس کا اتنا پریشر تھا کہ گورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر ان کو ملاقات کرنے کے لیے دیے گئے، لیکن اس میں شرط لگا دی ہے کہ جیل مینول کے تحت نہ ان کو بات چیت نہ کرنے دی جائے اندر سے باہر جا کے۔ گورنمنٹ جتنا دبائے گی اتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے اس چیز کو۔ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ایک اصول کے مطابق، جو قانون قاعدے کے مطابق، ٹھیک ہے کر ملاقات کرنے دیں جائے، دیکھیں وہ چیزیں۔ اگر آپ نے مینول کی بات کرنی تھی تو پہلے بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بات چیت کر لیتے، اور اتنا ہی بڑا ایشو نہ کریٹ ہوتا اور نہ لوگوں میں اتنا پتہ چلتا، دنیا بھر میں پتہ چلا کہ کیا کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے۔ ایسے ہی بس لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں اور پاکستان کی امیج جو ہے اس میں خراب کرتے ہیں۔ تو اس جو ساری سلسلہ اس میں چاہیے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیس ہیں کیس کو عدالتوں میں جا کے ہی وہ فیس کریں گے نا، بالکل وہ یہ تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا جو ملاقاتیں کرنے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانے میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب بھر میں اچانک ٹریفک قوانین مزید سخت کر دیے گئے ہیں اور جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ کیا غریب عوام بھاری جرمانوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے اس پر جانیں گے بریک کے بعد۔
جو ٹریفک وائلیشن کے فائنز ہیں ان کو ریلیونٹ بنایا گیا. سگنل کی خلاف ورزی کے فائن کو موٹر سائیکل کے لیے 2000 روپیہ کر دیا گیا. ریش ڈرائیونگ پہ 3000, وداؤٹ لائسنس پہ 2000, اسموک پھیلانے والے موٹر سائیکل کے اوپر 2000, اسی طرح 2 سے زائد سواریاں بٹھانے کے اوپر 2000. موبائل فون ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر موٹر سائیکل والا استعمال کرے گا تو 2000, اور اگر کار والا کرے گا تو 3000. کم عمر بچے اگر موٹر سائیکل چلائیں گے تو 2000 جرمانہ, اور اگر کار چلائیں گے تو 5000 جرمانہ. پولیس والے, سرکاری گاڑیاں, سارے کے سارے جو ہے اس سے مستثنا نہیں ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو بات کریں گے پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کے بھاری جرمانے. مہنگائی کے مارے عوام پر بھاری پڑ گئے ہیں. پنجاب بھر میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور ایک دن میں 64,000 چالان کر دیے گئے اور 8 کروڑ روپے سے زائد جرمانے بھی کیے گئے ہیں, جبکہ مختلف تھانوں میں 24,000 گاڑیاں بند ہیں. ٹریفک پولیس کے مطابق ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 28,000 چالان کیے گئے اور 4,000 سے زائد افراد کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آئی جی کو کم عمر ڈرائیور بچوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ کم عمر ڈرائیور بچوں سے متعلق پہلے آگاہی مہم چلائی جائے, جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی کم عمر طلبہ کو گرفتار کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے اور 16 سال کے بچوں کے لیے اسمارٹ کارڈ اور لائسنس جاری کرنے کا کی ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد بہترین اقدام تو ہے, مگر کیا غریب عوام اتنے بھاری جرمانوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں لیاز صاحب؟ دیکھیے اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ قانون کے مطابق, قاعدے کے مطابق جو کیا ہے, اس میں ایکٹ نیا لے کے آئے, اس میں آرڈیننس نیا لے کے آئے ہیں جس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں مختلف چیزوں کی, جرمانوں کی شرح بڑھا دی ہے. گورنمنٹ نے ٹھیک کیا جو بھی کیا کہ تاکہ غلطیاں نہ ہوں, لیکن گورنمنٹ کو پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو, اس کو مہم چلانی چاہیے تھی. یہ نہیں ایک دم پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے اور 24 گھنٹے لوگوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے, اور زیادہ تر یونیورسٹی کے بچے, جو کالجز کے بچے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اس میں بڑے لوگ کام کرنے والے بوڑھے بندے بھی پکڑے گئے, اور تھانوں میں اس طرح دیکھیں رش, اور صبح کچہریوں میں دیکھیں لوگوں کے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, ان کو ایسے جیسے بہت بڑے مجرم ہیں. صرف وائلیشن کی گئی ہے کہ اس نے 1 وے کی وائلیشن کی ہے یا اس طرح لے کے ان کو سب کو لے کے 23,000 تو بندوں کا ان کا چلان ہوا ہے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا. ٹوٹل تو 64,000 ہوا, اور بندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو حوالات میں بند کر دیے گئے, اور موسم بھی چینج ہو گیا ہے. زمینوں پر ادھر سوئے ہوئے, حوالات میں, تھانوں میں اس طرح باندھے ہوئے ہیں بندے تاکہ بھاگ نہ جائیں, جو بہت بڑا جرم کیا گیا. لیکن اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک ہے, سڑک پر رولز ہمارے لوگ پرواہ نہیں کرتے, سڑکیں اشارہ توڑتے, لیکن گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آمدنی لوگوں کی کتنی. موٹر سائیکل سوار والا ایک چلان کا 2,000, گاڑی والا 5,000, 3,000, تو اس طرح ملٹیپلائی ہوتے, لوگ کہاں سے دیں گے اتنے زیادہ چلان؟ پہلے ایجوکیٹ کرتے, ان کو بتاتے کہ کس طرح, جیسے ہائی کورٹ نے بھی آج کہا, جس طرح سی ایم صاحبہ نے بھی نوٹس لیا کہ نہیں جی ان کو یہ کرنا چاہیے. اب اس کے دیکھیں آپ ان چلانوں کی سیف سٹی علیحدہ چلان کریے, ٹریفک وارڈن علیحدہ کر رہے ہیں, اور ٹوٹل جو چلان ہیں یعنی کہ 6.5 ارب روپے کے پینڈنگ پڑے ہیں پہلے سے, اور اب دیکھیں جو تعداد جو 8.5 کروڑ روپے کے 2 دن میں چلان 8.5 کروڑ روپے کے, تو پھر یہ سارے کام چھوڑ دیں, اس طرح ہی خون نچوڑنا شروع کر دیں سارے لوگ. بالکل یار صاحب, مہنگائی تو پہلے ہی آسمان پر ہے, غریب عوام تو پہلے ہی پریشان ہے, لیکن اس قدر جرمانے, یقینی طور پر ٹریفک قوانین کی پابندی ہونی چاہیے. عامر صاحب کیا کہتے ہیں, اس قدر جرمانے بڑھا دینا اور اتنی سختی سے کیا کہتے ہیں, کیا یہ ایسا ہونا چاہیے یا اس پر مزید کوئی حکمت عملی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں 2-3 طرح سے اس کو دیکھنا ہوگا. آپ کے ذہن میں ہے کہ اسلام آباد میں رات 1:10 پہ ایک جج صاحب کے بچے کا نام آ رہا ہے اسلام آباد میں, وہ 16 سال کا ہے, اور اس نے 2 بچیوں کو جو جاب کر کے جا رہی تھی ان کو گاڑی نیچے کچل دیا V8 گاڑی میں. آپ کے خیال میں یہ بہت اچھا کام ہوا ہے؟ بالکل نہیں سر. کہ ایک تو وہ انڈر ایج ہے, یہاں بڑے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, کیا خواتین بچیاں جاب چھوڑ دیں چھوٹے بچوں کے اس کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں؟ کراچی پہ ہوا تھا. دیکھیں ہماری قوم ڈنڈے کا پیر ہے, ہم کسی قانون اور آئین کو نہیں مانتے جب تک ضابطہ سختی سے امپلیمنٹ نہ ہو. پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا, آپ کہہ سکتے ہیں بالکل اچھی بات ہے, میرا بھی بھتیجا انڈر ایج ہے, ہم نے ان سب کو کنٹرول کیا, سارے لوگوں کو. میرا بیٹا ابھی 18 میں ہے, ہم اسے گاڑی نہیں دیتے.
سب کچھ ہے، لیکن کیا یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں؟ امریکہ میں کچھ سٹیٹس میں 16 سال ایج ہے، کچھ میں 18 ہے، سعودی عرب میں 16 ہیں. ہمارے ہاں جیسے آج اب بات آئی ہے کہ ایجوکیشن پرپز کے لیے موٹر سائیکل والوں کو الاؤ کرنا ہے، بالکل اویئرنیس بھی فل ہونی چاہیے، لیکن میں اس بات کے 100% حق میں ہوں کہ آپ کو ٹریفک رولز بنوانے ہیں، آپ کو موٹر سائیکل 100% ہیلمٹ سے چلوانا ہے. آپ جو مرضی کہیں جی غریب ہے جرمانہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا ہے ٹریفک لا امپلیمنٹ کرائیں. یہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی ادھر کراچی میں تو ایک مسئلہ ہے نا لوٹنے والوں کا، جی سگنل پہ کھڑے ہوں تو لوٹ لیتے ہیں اور ورنہ ٹریفک والے وائلیشن پہ پکڑ لیتے ہیں. بھائی سب سے زیادہ جو لاز کی خلاف ورزی وہ موٹر سائیکل اور سائیکل والا اور رکشے والا کرتا ہے. ان سب کے ہم سارے چاچے مامے ہم درد بن کے چلے جاتے ہیں. سب سے زیادہ لوگوں کو مروانے میں ان کا کردار ہوتا ہے، ان کو بچاتے ہوئے بڑے بڑے گاڑیوں کے حادثے ہوئے ہیں. ٹریفک رولز پہ پابندی ہونی چاہیے، اویئرنیس کے ساتھ جرمانوں کے اوپر کمی ہونی چاہیے. اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ 16 سال کے جو بچے یا بچیاں جو چلا سکتے ہیں اسٹرکٹلی ٹیسٹ لے کے ان کو لائسنس دیے جانے چاہیے. ایاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قوانین یقینی طور پر سخت ہونے چاہیے، ان کی پابندی بھی ہونی چاہیے، آگاہی اس حوالے سے زیادہ ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں جو جرمانے لگائے گئے اس سے کیا کمی آئے گی؟ لوگ فالو کریں گے ٹریفک رولز کو؟ ایمن مسئلہ نیت کا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ایشو بنتا ہے، جو میرے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. مطلب کیوں نہیں ہونا چاہیے قوانین پہ عمل درآمد؟ بالکل ہونا چاہیے، سخت قوانین بھی بننے چاہیے، ٹریفک رولز پہ عمل ہونا چاہیے. فرنٹ والا ہی کیا کہ پچھلے کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ اوور نائٹ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اگلے دن آپ ہزاروں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، آپ بچوں کو ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں، پھر ریٹ کھلتے ہیں. لاہور کے تھانوں میں 8000 تک ریٹ کھلا کہ جی 8000 دیو کار جاؤ تڑتے ایف آئی آر نہیں کر رہے. قصور میں 7000. ہمارے دفتر کا ایک نوجوان بہرحال خوش قسمت رہا کہ اس کی 4000 میں جان چھوٹ گئی. یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پولیس سٹیٹ بنا رہے ہیں. سڑکیں آپ کہتے ہیں جی ہمیں یورپ والی ہم نے بنا دی ہیں، وہ سگنل فری ہو گئی ہیں، اور اب چونکہ وہ موٹر سائیکل والا جو غریب آدمی ہے اس کے پاس چونکہ بہت پیسے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے، تو وہ کوئی نہیں 1 کلومیٹر اوپر سے گھوم کے آ جائے گا، وہ نہیں گھوم کے آتا. یہ مسائل ہیں. آپ موٹر وے پہ چلی جائیں، جہاں یہ لکھا ہوگا نا کہ آگے سپیڈ کیمرہ ہے، میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ وہاں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ سپیڈ کیمراز آپ نے ہماری جان بچانے کے لیے نہیں لگائے کہ ہم ایکسٹرا سپیڈ نہ، آپ نے چھپا کے لگائے ہوتے ہیں تاکہ جرمانے کر سکیں. اس کی یہ جو ایکسرسائز ساری ہوئی ہے پنجاب میں، اس کا مین مقصد تھا کہ جی جرمانے کر کے پیسے پتہ نہیں اور کنے پیسے آنا چاہیے دینے، میں نے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور اب سی ایم صاحبہ نے بھی نوٹس لے لیا کہ جی نہیں وہ کاروائی بہت ظلم ہو گیا. اب حضور آپ جتنا پولیس کو ان کو دیتے جا رہے ہیں، جتنے آپ نئے وہ فورسز بنائی جا رہے ہیں، یہ کل کو آپ نے بھی بھگتنا ہے. ہم تو بھگت ہی رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے، لیکن بچنا آپ لوگوں نے بھی نہیں ہے. کیوں اس چیز کو بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹریفک یقینی طور پر پابندی کرنی چاہیے، اس پر سخت نوٹس بھی لینا چاہیے. اسی پر ایکسپرٹس کی رائے بھی لیں گے. یہاں وقت ہے بریک. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے ٹریفک قوانین پر پابندی کے حوالے سے اور اس پر جو عائد ہونے والے جرمانے ہیں، بھاری جرمانے، اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. فیصل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا اس طرح سے مطلوبہ ہدف پورا ہو پائے گا؟ کیا اس طرح سے لوگ ٹریفک قوانین کو فالو کریں گے؟ اس پہ ایک ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے، جرمانے کتنے زیادہ ہیں، کم ہے، اس کو کم کر دینا چاہیے. لیکن یہ تو میرے اپنے ہاتھ میں نا. میں ہیلمٹ پہن لوں میرا جرمانہ نہیں ہوگا، میں لائسنس رکھ لوں میرا جرمانہ نہیں ہوگا، میں جو ہے وہ رانگ وے میں نہیں آؤں میرا جرمانہ نہیں ہوگا. بالکل. اب دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے آپ مجھے بتا دیں جہاں پیچھے بیٹھنے والا بھی جو ہے نا وہ ہیلمٹ نہ پہنتا ہو. ہمارے ملک کے اندر ہیلمٹ پہننا جو ہے نا وہ شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر اوور ٹیکنگ کرنا جو ہے نا ایک استحقاق ہے، ایک فخر سمجھا جاتا ہے. یا اتنا دور سے کون آئے گا یار، تم تو اگر کوئی قانون کی پابندی کرتے ہو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اتنی دور سے آتے ہو تم. صحیح. تو بھائی ٹھیک ہے، اب اس پہ کوئی پیدا گیری کا کام کر رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں ڈنڈے کے زور پہ آپ قانون پہ عمل درآمد کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ سخت. تو فیصل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کا زور ہوگا تو یہ عوام سدھرے گی اور ٹریفک قوانین کو فالو بھی کرے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں نوید صاحب، کیا ایسا ہی ہے؟ اس سے بھی زیادہ سختی کرنی پڑے گی، اس سے بھی زیادہ سختی کرنی پڑے گی. اجا احمد دیکھیں، ٹریفک ڈسپلن اور ٹریفک مینجمنٹ جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے، اور پاکستان میں تو اور بہت ضروری ہے، کیونکہ WHO کے فگر کے مطابق پاکستان میں ہر سال
ट्रैफिक एक्सीडेंट में 20 से 30,000 लोग जो है वो जान बहक हो जाते हैं, और पंजाब से आए दिन हम रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही होती हैं। और मज़े की बात ये है, जो अलार्मिंग है रादर आई शुड से, कि मोस्टली इन एक्सीडेंट में जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार मैक्सिमम के पास कोई लाइसेंस नहीं होता, उनके पास कोई रोड सेंस नहीं है। तो जब तक के मुअस्सर कवानीन नहीं होंगे और उन मुअस्सर कवानीन के ऊपर जो है वो सख्ती से अमल दरामद नहीं होगा, तो ये कौम नहीं सुधरेगी। देखें, ये कह देना कि जी गरीब अवाम, तो गरीब अवाम कानून की पासदारी करे ना। गरीब अवाम क्यों वो जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और अगर कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर पकड़ा जाता है तो ऐसे भारी जुर्माने होंगे, तो जब ही एक डेटरेंस जो है वो क्रिएट होगा और रोड सेंस जो है लोगों में जबरदस्ती जो है इस तरह से। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम है, लोगों की चीखें निकलने दें, इसी तरह से ये मेरे ख्याल में सुधरेंगे। बिल्कुल, हमारे ये कहते हैं कि इसी तरीके से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह हादसा से बचा जा सकता है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।